شہنشاہ ہرقل انطاکیہ جا پہنچا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ حمص سے انطاکیہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کی رومی فوج کے سالاروں توما، ہربیس اور ایزازیز کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فوراً انطاکیہ پہنچیں۔ ہرقل کے پہنچتے ہی تینوں سالار انطاکیہ پہنچ گئے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ تمہارے سالار وردان اور قبلا بھی مارے جا چکے ہیں؟ شہنشاہ ہرقل نے ان سے پوچھا۔ کیا تم بھی قیصر روم کی عظمت کو ذہن سے اتار دو گے؟ کیا تمہاری نظروں میں بھی صلیب کا تقدس ختم ہو چکا ہے؟ مسلمان ابھی ہمارے سامنے تو آئے ہی نہیں، سالار توما نے کہا۔ ہمیں ابھی نہ آپ نے آزمایا ہے نہ مسلمانوں نے۔ انہیں آنے دیں، میں آپ کی بیٹی کے آگے شرمسار نہیں ہوں گا۔ توما شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا اور وہ دمشق کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ بڑا پکا مذہبی آدمی تھا اور اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے سرگرم رہتا تھا۔ توما، ہرقل نے کہا، تم مذہب میں اتنے مگن رہتے ہو کہ دمشق کے دفاع کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب نہ رہا تو یہ دمشق بھی نہیں رہے گا۔ توما نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی مذہب میں شامل ہے؟ میں یہاں اکیلا تو نہیں۔ جنگی معاملے سالار ہربیس کے پاس ہیں اور سالار عزازیز بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا عزازیز فارسیوں کو اور پھر ترکوں کو کئی لڑائیوں میں شکستیں نہیں دے چکا؟ مجھے جتنا بھروسہ عزازیز پر ہے اتنا تم دونوں پر نہیں۔ ہرقل نے کہا، عزازیز تجربہ کار سالار ہے، تم دونوں کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ تم عزازیز کے ہم پلہ ہو۔ عزازیز رومیوں کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیاں لڑیں، ہر میدان میں فتح حاصل کی۔ عربی زبان پر اسے اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ عربی بولتا تو شک ہوتا کہ عرب کا رہنے والا ہے۔ دمشق کی فوج کا کمانڈر دراصل وہی تھا۔ انطاکیہ میں قلوس نام کا ایک رومی سالار تھا۔ اسے ہرقل نے 5000 نفری کی فوج دے کر دمشق جانے کو کہا۔ شہنشاہ ہرقل، قلوس نے کہا، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس وقت آؤں گا جب میری برچھی کی انی کے ساتھ مدینے کے سالار خالد بن ولید کا سر ہوگا۔ تم مجھے صرف حلف سے خوش نہیں کر سکتے، ہرقل نے کہا۔ میں صرف ابن ولید کا سر نہیں، تمام مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً دمشق پہنچو، وہاں کمک کی ضرورت ہے۔ سب چلے جاؤ اور دمشق کو بچاؤ۔ تمام سالار فوراً روانہ ہو گئے۔ ہرقل کا ایک مشیر خاص ہرقل کے پاس موجود رہا، شہنشاہ ہرقل۔ اس مشیر نے کہا، سالار قلوس کو دمشق نہ بھیجتے تو اچھا تھا۔ اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو سالار عزازیز کو دمشق سے نکال لیتے۔ کیوں؟ کیا شہنشاہ بھول گئے ہیں کہ ان دونوں میں ایسی چپکلش ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر جایا کرتی ہے؟ مشیر نے کہا، ان کی آپس میں بول چال بند ہے۔ دراصل قلوس عزازیز کی اچھی شہرت سے حسد کرتا ہے۔ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا تم یہ خطرہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ ہرقل نے پوچھا۔ شہنشاہ روم، مشیر نے کہا، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرقل نے کہا۔ انہیں یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بری شکست کھائیں گے، اور وہ مجھے خوش کرنے اور ایک دوسرے کو میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہے کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ مشیر خاص خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ خالد کے مجاہدین دمشق کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ رومی سالار عزازیز نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ عزازیز نے دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیا کہ زیادہ فوج شہر کے باہر رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، انہیں شہر سے باہر ختم کر دیا جائے۔ شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے۔ ان میں ایک محافظ دستہ تھا جسے جانباز دستہ کہا جاتا تھا۔ اس 1 میل سے کچھ زیادہ لمبے اور 4-5 فرلانگ چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبونگ مچا دی
کہ مسلمان شہر کو محاصرہ میں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں نے انہیں تعاون نہیں دیا۔ شہری تو اپنا مال و دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن فوج نے انہیں روک دیا۔ مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آتے، رپورٹ دیتے اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ اب مجاہدین کی جذباتی کیفیت ایسی تھی جیسے ان کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو جس کے نام کا وہ ورد کرتے جاتے، یا چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے عزم کر لیے تھے۔ رومیوں کے لیے وہ جسم تھے، لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھیں۔ وہ اپنے جسموں کی تکالیف اور ضروریات سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہیں تو جیسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے۔ ان کے سپہ سالار خالد کی جذباتی کیفیت بھی ایسی تھی، لیکن تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کیا کہ یہ ایک عمدہ فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا کہ رومی اپنے ملک میں ہیں اور جو سہولتیں انہیں حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہ تھی۔ اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا۔ اس احوال و قوائف کے پیش نظر خالد نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا تھا۔ چند اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گھڑ سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا۔ اسے تلیہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ بھاگتے دوڑتے حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جانا تھا۔ دشمن کو گھما پھرا کر لڑاتے جنگ میں شریک رہنا تھا۔ خالد نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کے ہراول دستے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہراول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج السفر کے قریب پہنچا تو آگے گئے ہوئے 2 جاسوس آئے۔ خالد اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے اندازے کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مؤرخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں سوار زیادہ تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازیز اور دوسرا کلوس۔ یہ وہی رومی سالار تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ واپس چلا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچائے جا سکیں اور شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہراول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہراول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد نے رفتار سست کر دی۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ پورا لشکر آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچیں تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور صبح لڑائی شروع کی جائے۔ اگر جاسوس آگے گئے ہوئے نہ ہوتے تو خالد لا علمی میں 4000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ رومیوں کے ان 12,000 لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے اور ایک پہاڑی تھی۔
رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے منہ میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ مسلمان پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔ دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہیں پڑاؤ کرنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ جمادی الثانی 13 ہجری کے چاند کی 18ویں تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد پیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد ان سے بچتے پہاڑی تک گئے۔ وہ زمین کے خد و خال کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات گزرتے ہی انہیں یہاں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خالد کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کریں، پھر بھی لشکر جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی۔ مسلمانوں کا کوچ ہوتا ہی بہت تیز تھا۔